أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ ہمارا منشا ہے تمام ہندوستان کی مزارات کی زیارت کرنا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی کروانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہاں سرکار، ابھی آپ کا جو سلسلہ ہے پورے ہندوستان میں کہاں کہاں پر ہے اور آپ کے خلیفہ کتنے ہیں سرکار؟ ابھی سلسلہ عالیہ خدا نمایہ چشتی چمن سرور سے جو خلافتیں ہیں وہ قریب قریب ہندوستان کے اکثر صوبوں میں ہے، جیسے مہاراشٹر ہے، کرناٹک ہے، آندھرا ہے، اس کے علاوہ جو ہے گجرات ہے، اس کے علاوہ جو ہے مدھیہ پردیش ہے، اس کے علاوہ جو ہے اتر پردیش ہے، بہار ہے، بنگال ہے، اسی طرح سے کیرل ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے خلفاء کی تعداد بہت کثیر تعداد میں ہے، اور سلسلہ عالیہ خدا نمایہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ خلافت اور نعمت اگر دیتے ہیں تو عالم دین کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! ہم کسی جاہل اور ان پڑھوں کو یا خالی جو ہے یعنی جبے اور خبے پہن کے آنے والوں کو نہیں دیا جاتا۔ ہمارے پاس باقاعدہ ریاضت کرائی جاتی ہے، ہمارے پاس مجاہدات کرائے جاتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے اسماء الحسنہ اس کا اعتکاف، اسماء النبی کا اعتکاف، اسماء غوث اعظم کا اعتکاف، اس کے علاوہ جو ہے حزب البہر امام شاذلی کا، حزب النصر امام شاذلی کا، حزب النصر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حزب البر امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا، دلائل الخیرات شریف محمد بن محمد سلمان جزیری سملالی کے اعتکافات، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ دعائے حیدری کے اعتکاف کراتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے دعائے سیفی کے اعتکافات کراتے ہیں، اس کے علاوہ چہل قاف کے اعتکافات کراتے ہیں، اور یہ سارے اعتکافات مجاہدات، پھر اس میں جو ہے ایام 20 کے روزے، پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے صوم داؤدی بھی کچھ دنوں کا، اور پھر اسی طرح سے جو ہے صوم وہ طے کے روزے جیسے ہوتے ہیں، یہ ایسے تمام کرانے کے بعد میں پھر اس کو جو ہے خلافت اور نعمت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اور لکھ کر کے دے دیا۔ ہمارے پاس کی سلسلہ عالیہ خدا نمایہ کی خلافتیں ایسی روڈ پر یا مارکیٹ میں بیچنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کا، جیسا کہ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہمارے راستے پہ دوڑ دھوپ کر کے آتے ہیں تو ہم ان بندوں کے لیے قرب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جو یہ اعتکافات کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں اور تصفیہ قلب کرتے ہیں، اور جب ان کے روح میں تجلی پیدا ہو جائے تو ہم نعمت اور برکت سے نوازتے ہیں۔ اچھا، کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ ہندوستان میں آپ کے 200 سے زائد؟ ہاں، 250 سے زائد بھی ہیں، کم و بیش۔ اب ان کے تو میرے پاس کوئی فہرست یعنی مکتوب نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، ہاں ویسے مطلب لیکن 200 سے زائد آپ کے خلیفہ پورے ہندوستان میں ہیں؟ ہوں گے، کم و بیش، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ کم و بیش، ہاں، مگر میں نے ایک قانون آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم عالم کو ہی خلافت دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہاں، جو فاضل ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہے، کہ کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہے، اور وہ جو ہے جس کے اوپر جو ہے طریقت کا رنگ چھایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ جو طریقت سے ہٹے اور اگر کسی کو مرید ہونا ہے یا آپ کا طالب ہونا ہے تو مرید ہونا چاہے تو ہم اس کے لیے جو ہے ایک استخارہ دیتے ہیں۔ اچھا بھائی استخارہ کرو، 3 دن کا استخارہ ہوتا ہے، اس میں اگر جو ہے
اشارہ بشارہ ہو گیا تو آ کے مرید ہو جاؤ، آپ کا حصہ لے لو۔ اوہ کیا بات ہے۔ ہم کسی کے آج کل جو ہے پیری مریدی کو لوگوں نے بزنس بنا دیا۔ ہاں دھندا بنا دیا، ہاں، دھندا بنا دیا۔ جیسا کہ جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے ایک بکر قصاب جا کے بکروں کی داون باندھ رہا ہے، اسی طرح سے جو ہے آج پیروں کا حال ہو گیا ہے۔ اس کا نام جو ہے پیری مریدی نہیں ہے۔ مرید سچا وہ ہے جو پیر کو تلاش کرتا پھرے، لیکن آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ مرشد پیر مریدوں کو ڈھونڈتے پھر رہے کہ ہمارے مرید کون کون بنے، ہمارے مرید ہو جا، ہمارے مرید ہو جا۔ لوگ تو زبانی بھی بولتے ہیں، اور کچھ جو ہے اپنے ایجنٹ بھی چھوڑے ہوئے ہیں کہ یہ بہت بڑے پیر ہیں، ان کی مرید ہو جاؤ۔ اچھا، تو ایسے ایجنٹوں سے اور ایسے پیروں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ خود خدا تک پہنچے ہوئے نہیں ہے، اور تم کو کب خدا تک پہنچائیں گے؟ پیری اور مریدی کا اصل معنی یہ ہے کہ مرید سچا وہ ہے جو خدا کے دیدار کا ارادہ کرے، اور مرید جب دیدار کا ارادہ کر لے اور مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے تو مرشد وہ ہے جو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے خدا سے ملا دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے پیری مریدی کا رشتہ۔ کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا، جیسا وسیلے کی تلاش میں تھا، اس نے وسیلہ تلاش کیا، اس کو اس وقت میں وہ بیعت ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کچھ معاملات کے اندر وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ اس مرید کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اس کے لیے کیا ہے، اس دوسرے کسی پیر کامل سے بیعت کر لے، کسی پیر کامل سے بیعت کر لے۔ وہ تو پھر پہلا پیر جو ہے وہ، میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو بھائی، پہلے پیر کو اپنے لائق ہی نہیں سمجھ رہا ہو، وہ تو غلط ہو چکا سب لوگ۔ بھائی جب غلط ہو گیا تو صحیح راستے پہ آ جا۔ اچھا، ہاں، جو پابند شریعت ہو، جس کا لمحہ شریعت سے جو ہے ایک ہٹ کر کے نہ ہو، ہر لمحہ شریعت پر جس کا عمل ہو، وہ پیر طریقہ صحیح ہے۔ اچھا، شریعت یہ پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ ہاں جی، حق ہے۔ اور جب شریعت میں بندہ کامل ہوتا ہے تو جا کر کے پھر وہ طریقت میں قدم رکھتا ہے۔ کیا بات ہے۔ شریعت کے اندر 5 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہے؟ ہاں جی بتائیے۔ ہاں جی، 5 حرف ہے۔ ہاں جی، شین، رے، یہ، عین اور تے، یہ 5 حرف ہے۔ شین کا کیا معنی؟ شین کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنے ذہن کو، خود کو پاک کر دے شرک سے۔ اچھا، شرک سے پاک ہونا، شرک سے پاک کر دے اپنے آپ کو۔ ہاں جی، شین کا معنی یہ ہے جس نے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر دیا وہ اہل شریعت ہے۔ رے، اب جب شرک سے پاک کر دیا، پاک ہو گیا، تو کسی کے رہنمائی میں آ جائے۔ ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ رہنمائی میں آ گیا، ہاں، تو پھر تیسرا لفظ ہے یہ، ہاں، اب وہ جو رہنمائی کر رہا ہے اس پر یقین کرے۔ حق، یہ ایمان ہے۔ شرک سے پاک کرے، رہنمائی میں آئے اور رہنمائی پر یقین کرے۔ کیا بات ہے، رہنما پہ یقین کرے، کیا بات ہے۔ اور پھر چوتھا حرف ہے عین۔ پھر رہنما جو عبادت کرنے کے لیے کہے وہ عبادت کرے، اچھا، جس کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کی عبادت کرے۔ کیا بات ہے۔ تو محمد رسول اللہ یہ پیر کل ہیں، پیر کائنات ہیں، حق، جنہوں نے شرک سے پاک کیا، حق، رہنمائی کی، حق، رہنمائی کے بعد میں بندوں کو یقین کرایا، یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ ہیں، پھر کہا کہ اللہ کی عبادت کر۔ کیا بات۔ اور عبادت کرنے کے بعد میں پھر آخر حرف 5واں کیا ہے؟ تے، سمجھے؟ عبادت کرنے کے بعد توبہ کر۔ توبہ کر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مطلب جس نے رہنمائی اختیار نہیں کرا وہ شریعت پر نہیں ہے،
شریعت کے رے میں جو ہے وہ رہنمائی اختیار کرنا ضروری ہے. ہاں کسی کی رہنمائی میں چلنا تو نبی کی رہنمائی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یا پیر کی رہنمائی ہو. واجی صاحب. اسی کو مولانا روم نے کہا پیر رہ گزی کے بے پیر این سفر پر آفت است و پر خوف خطر. کیا بات ہے. کسی رہبر کامل کو، مرشد کامل کے دامن کو پکڑ کے چل. یہ راستہ جو چل رہا ہے یہ بڑا خاردار کانٹوں کا راستہ ہے، یہ کانٹے تجھے نوچ لیں گے، گھڑیں گے تجھے. کیا بات، کیا بات، حق سنا. ہاں. اور عبادت کرنے کے بعد اکڑ مت جا، توبہ کر، آنسو بہا، رو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر. تو جو توبہ کرنے والے ہیں وہ اہل شریعت ہے. مطلب جو ندامت ہے اہل شریعت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی طرح سے ہم لوگ ہر روز نئی مزار پر جا کر زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں. اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے، پسند آئے تو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے. اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی یا خطا ہوتی ہے تو ہماری رہنمائی کریں. شکریہ.